نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ مرتے دم تک اللہ رب العزت ہمارے ایمان، عقائد، اعمال کی حفاظت فرمائے۔ ایمان والی بہترین زندگی اور ایمان والی اپنی رضامندی والی قابل رشک موت وقت آنے پر نصیب فرمائے۔ سورہ عصر بالکل مختصر سی صورت ہے، لیکن مفہوم اور معانی کے اعتبار سے بہت جامع ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ صرف پورے قرآن میں سورہ عصر ہی نازل ہوتی، کوئی دوسری صورت نازل نہ ہوتی، تب بھی انسانوں کی اصلاح کے لیے، غور و فکر کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت کی شروعات میں زمانے کی قسم کھائی، پھر آگے فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کھوٹ میں ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، لوگوں کو حق بات کی دعوت دیتے رہے، اور حق بات کی دعوت دینے کی وجہ سے جو تکلیفیں ان پر آئی اس پر صبر کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہ نفع میں ہوں گے، نقصان میں نہیں ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو مختصر سی زندگی ہے، اس پر اس بات کا دار و مدار ہے کہ انسان نفع میں رہے گا یا نقصان میں رہے گا۔ اگر اس مختصر سی زندگی کو صحیح کام میں لگا دیا تو نفع ہی نفع ہے، اور اگر یہ زندگی ضائع کر دی، بیکار اور لایانی کاموں اور باتوں میں اس کو گزار دیا، تو نقصان ہی نقصان ہے۔ اور دنیا میں تو اسکول، کالج، مدرسوں میں طالب علم، اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے تو واپس دوبارہ ایگزام دے سکتا ہے، لیکن یہاں زندگی ختم ہو گئی، قبر میں آپ کو دفن کر دیا گیا، پھر واپسی کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، میت جو تھی اس کی تدفین ہو گئی، دفن کر دیا۔ تدفین کے بعد لوگوں سے خطاب کیا، لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ اگر اس میت کو، اس مردے کو دوبارہ دنیا میں واپس آنے کی اجازت مل جائے تو یہ بندہ واپس دنیا میں آ کر کیا کرنا چاہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ دنیا میں آ کر توبہ استغفار کرے گا اور اچھے اعمال کرے گا، اسی پر آخرت کی کامیابی ہے، اچھے اعمال، توبہ اور استغفار۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، اس کو تو اب موقع نہیں ملے گا، تمہارے پاس موقع ہے توبہ، استغفار اور اچھے اعمال کا۔ جیسے تم مانتے ہو کہ مرحوم ایسا کرے گا، لیکن اس سے ہو نہیں سکتا، تمہارے لیے موقع ہے توبہ، استغفار اور اچھے اعمال کا۔ تو یہ احساس ہمارے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں، اسی زندگی میں کرنا ہے، اور دنیاوی دوسرے جمیلوں کے ساتھ، دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا
کہ آپ بالکل فری ہو جاوے، آپ کو کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہ ہو، کوئی پریشانی اور ٹینشن نہ ہو، اور پھر آپ نیک اعمال میں لگ جائیں، وہ وقت کبھی آنے والا نہیں۔ آدمی ریٹائر بھی ہو گیا، 50,000 روپے پینشن ملتا ہوگا، تو ابھی اس کو اپنے پوتوں، نواسوں اور اپنے اولاد کی فکر ہوگی، یا کوئی آدمی بیماریوں میں مبتلا ہوگا۔ 100% اطمینان مل جائے، ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوگا۔ دری دنیا کسے بیگم نباست، گھر باست بنی آدم نباست۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو 100% فری ہو، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی مل جائے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا، وہ فرشتہ ہو سکتا ہے۔ تو دوسری ساری ذمہ داریوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ فرصت کے انتظار میں نہ رہیں، کہنے کا مطلب یہ کہ فرصت ملے گی تب ہم کریں گے، وہ وقت نہیں آئے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے والد صاحب جو تھے حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت جابر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتے تھے۔ حضور نے پوچھا جابر شادی کر لی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ حضور شادی کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سوال کیا کہ کنواری سے شادی کی یا پھر بڑی عمر کی عورت سے؟ حضور یہ بھی پوچھتے تھے، اور مزے لینے کے لیے نہیں ہوتا تھا، حضور کچھ آگے بتانا چاہتے کہ کنواری سے شادی کی یا پھر بڑی عمر کی عورت سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور بڑی عمر کی ایک بیوہ عورت سے میں نے شادی کی، بڑی عمر کی اور بیوہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر کنواری سے شادی کرتے، کیونکہ کنواری کی بات الگ ہے، شادی شدہ کی بات الگ ہے۔ اب اس بات پہ ہم آگے تو بڑھ نہیں سکتے، ابھی سے مسکرا رہے ہیں سب۔ حضور نے کہا کنواری سے شادی کرتے تو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ حضور میرے باپ کا جب انتقال ہوا، ابا جب شہید ہوئے غزوہ احد میں، تو انہوں نے 9 لڑکیاں چھوڑی ہیں، یعنی میری 9 بہنیں ہیں، اور سب چھوٹی چھوٹی، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 لڑکے ہیں۔ یعنی حضرت جابر کہنا یہ چاہتے کہ میری 7 یا 9 بہنیں ہیں، ان کی پرورش، پالنے پوسنے اور ان کی شادی وغیرہ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اب اگر میں بھی چھوٹی عمر کی عورت سے شادی کر لیتا تو 9 اور 1 10 ہو جاتے، یہ چھوٹوں کو سنبھالتا کون؟ یہ بڑی عمر کی عورت ہے تو وہ میری بہنیں کو سنبھال لیتی ہے، تو میں نے اس لیے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی کہ میری چھوٹی بہنوں کو سنبھال لیں۔ انہی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 9 یا 7 بہنوں کی بھی پرورش کی، اپنی بیوی کی بھی خیال رکھا، ان کی ذمہ داریاں پوری کی، ان کی خود کی اولاد کی کفالت بھی فرمائی۔ اتنی ساری ذمہ داریاں ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 19 غزوات میں شریک رہے ہیں۔ یہ اصل بتانا مقصود ہے۔ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے اس وجہ سے کہ ان کے والد صاحب شریک تھے، تو گھر پہ کوئی آدمی تو چاہیے۔ لیکن غزوہ احد کے بعد جتنی لڑائیاں ہوئیں، یہ 9 بہنیں گھر میں موجود ہیں، اپنی بیوی کا مسئلہ ہے، اپنے اولاد کو پالنا پوسنا اور ان کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے باوجود کوئی غزوہ، کوئی مسلمانوں کی لڑائی ایسی نہیں رہی جس میں حضرت جابر شریک نہ ہوئے۔ یہ اس لیے بیان کیا کہ ہم یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ ذمہ داریوں کے ساتھ ہی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا کہ آپ پر کوئی ذمہ داری نہ ہو، آپ بالکل فری ہو اور آپ کی تیاری کرنے میں لگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں گے تو کیا ملتا ہے کہ آپ کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد جب 10 سال گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی، تو یہ جو 10 سال گزرے نبوت ملنے سے لے کر 50 سال کے ہونے تک، ان 10 سالوں میں حضور کے لیے ظاہر میں 2 بڑے سپورٹر تھے دنیا میں، حضور کی ہیلپ کرنے والے، مدد کرنے والے، ایک چچا ابو طالب اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیوی ہے۔ دونوں نے بہت سپورٹ کیا، اور چچا ابو طالب کی وجہ سے مشرکین مکہ آپ کو جان سے مار نہیں سکتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے لیکن جان سے نہیں مار سکتے تھے۔ ان کو ڈر لگتا تھا کہ وہ پھر قصاصاً بدلے میں ہم کو بھی ختم کر دیں گے، اس لیے جان نہیں لے سکتے تھے، ستایا لیکن لمٹ میں۔
10واں سال جب شروع ہوا چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو آڑ تھی، رکاوٹ تھی مشرکین کے لیے، وہ ختم ہو گئے، کہ تو انہوں نے بہت زیادہ ستانا شروع کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کی جو زندگی تھی، پہلے سے پریشانیاں تھی، اب بڑھ گئی۔ اب کوئی کچھ کہنے والا، روکنے والا نہیں۔ مشرکین مکہ اب جان کے پیچھے لگے، اور چچا ابو طالب کے دنیا سے رخصت ہونے کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دونوں سہارے چھوٹ گئے ایک ہی سال میں۔ جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضور کی 4 لڑکیاں زندہ تھیں، 4 لڑکیاں، ان میں سے 2 ابھی کنواری موجود تھی گھر کے اندر، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھو حضور کی پوزیشن دیکھو، باہر مکہ والے ستا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ گھر میں جو بیوی تھی جو گھر کے کام سنبھال دیتی تھی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ 2 چھوٹی یتیم بچیوں کو بھی پالنا ہے، اور دین کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پھیلانے کی رکھی ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن آپ کو کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا ملے گا کہ حضور نے 1 سال کے لیے دعوت بند کر دی ہو، کہ بھائی پہلے میں گھر کا معاملہ صحیح کر لوں، بچیوں کا مسئلہ ہے، ان کے پرورش کا مسئلہ ہے۔ گھریلو پریشانیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کی جو ذمہ داری تھی اس کو چالو رکھا۔ اس سے ہمیں سبق لینا ہے کہ ہمیں بھی آخرت کی جو تیاریاں کرنی ہے وہ دنیاوی جمیلوں کے ساتھ کرنی ہے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ فرصت کا انتظار نہ کریں، وہ موقع کبھی آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ ان ذمہ داریوں کے ساتھ کبھی ایسی پریشانیاں ہوگی، اور ہمارے ساتھ ہمارے امتحان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہمارا نفس رکھا ہے، تو نفس کی طرف سے پیش آنے والے مسئلے الگ رکاوٹ بنیں گے آخرت کی تیاری میں۔ شیطان ہمارے ساتھ رکھا گیا ہے ہمارے امتحان کے لیے، وہ رکاوٹ بنے گا۔ ان رکاوٹوں کے باوجود ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المؤمنین تھے تو ایک مرتبہ اپنے آدمی سے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، اور اس زمانے میں یہ اسپیکر اور مائک تو تھے نہیں، تو آواز دی جاتی تھی الصلاۃ جامعۃ، نماز کا وقت ہو گیا آ جاؤ، تو سب لوگ جمع ہو جاتے۔ آواز دی گئی، مدینہ کی مسجد میں سب مدینہ والے حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ کی حمد بیان کی، درود و سلام پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اس کے بعد کیا کہا اپنے خطبے میں، اپنے بیان میں، کہ دیکھو قبیلہ بنو مخزوم کے اندر میری کچھ خالائیں تھیں، چند خالائیں تھیں، میں ایک زمانہ تھا جب ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کے بدلے میں وہ لوگ مجھے مٹھی بھر کھجور اور تھوڑی کشمش، سوکھی دراکش وہ دیتے تھے، اور وہی میرے پورے دن کا گزارا ہوتا تھا۔ وہ 2-4 کھجوریں ملتی وہ میں کھا لیتا اور کشمش کھا لیتا اور اپنا دن گزار دیتا۔ اتنا کہہ کر اور آگے کہا کہ جس دن یہ مجھے ملتا کھجور اور کشمش، وہ دن میرے لیے بہت مزیدار ہوتا، شاندار ہوتا۔ اتنا کہہ کر منبر سے نیچے اتر گئے۔ اب عوام کے لیے اس میں کون سی بات؟ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آپ نے کون سی بڑی بات کر دی منبر پر کھڑے ہو کر، کہ میں بکریاں چراتا تھا، کھجور ملتی تھی، کشمش ملتی تھی، اور میں اس پر گزارا کر لیتا تھا، اس میں عوام کے لیے کوئی فائدے والی بات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرحمن یہ سب اس لیے کیا کہ میں اکیلے بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ تو امیر المؤمنین ہے، اور فی الحال اس وقت تجھ سے بڑا کوئی آدمی مدینہ میں نہیں ہے۔ میرا نفس مجھے یہ سمجھا رہا تھا، میرے اندر برائی ڈال رہا تھا کہ تجھ سے بڑا کوئی آدمی دنیا میں، یہ نفس کی شرارت تھی۔ تو میں اپنے نفس کو اس کی حیثیت بتانے کے لیے منبر پر کھڑا ہوا، اور وہاں لوگوں سے تو خطاب کیا، لیکن اگر اصل خطاب میرا اپنے نفس سے تھا کہ تو وہ پوزیشن بھول گئے کہ لوگوں کی بکریاں چراتا تھا۔ یعنی یہاں نفس کی طرف سے حملہ ہوا، اور کس پر؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ہم تو ایک معمولی انسان ہیں، ہمارے ساتھ نفس کیسے کیسے دھوکے کر سکتا ہے ہم پہچان بھی نہیں سکتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، خیبر جب فتح ہوا اس موقع پر، اور دلہن بنا کر مدینہ لائے۔
تو مدینہ کی جو عورتیں تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے واسطے جا رہی تھی. جس گھر میں حضرت صفیہ رکھی گئی تھی رہ رہی تھی وہاں ابھی بھی جیسے دلہن آتی ہے تو عورتیں دیکھنے جاتی ہیں. اب تو ہم تو خود ہی دکھا دیتے ہیں وہ کرسی بازو میں رکھ کر, اور مردوں کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ لے کے آئے ہیں. انصاری عورتیں گئی تھی, مرد نہیں گئے تھے. مرد باغیرت ہوتے تھے, آج بے غیرت مرد, لانے والا بھی بے غیرت اور دیکھنے والے بھی بے غیرت. تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں بیٹھی تھی انصاری عورتیں ان کو دیکھنے جاتی تھی کہ حضور کے ہاں کیسی بیوی آئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئی. اب ان کے لیے تو سوکن ہے, اور آدمی کتنا بھی نیک ہو لیکن نفس کا اپنا مسئلہ ہے. یہ پردے کے ساتھ گئی اور دیکھ کر آئی. اور یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت بہت تھی, بہت خوبصورت. یہودی تھے پہلے, ان کے والد صاحب بھی یہودی تھے, حیی بن اخطب. جب آئی واپس دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے پوچھا کہ عائشہ کیسی لگی. اب یہ تو سوکن ہے. تو حضرت عائشہ کیا کہتی کہ میں گئی تو دیکھا ایک یہودی خوبصورت عورت بیٹھی تھی. یہودی کا لفظ استعمال ہے, یہودی. یہ نفس کی طرف سے اٹیک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ ایسا مت ہو, یہ مسلمان ہو کر سچی توبہ کر کے آئی, اب وہ یہودی نہیں. جب وہاں اٹیک ہو سکتا ہے تو پھر ہم کو کون ہے. ہمارے اندر حسد بھی ہو سکتا ہے, بغض بھی ہو سکتا ہے, دشمنیاں بھی ہو سکتی ہے, بدگمانیاں بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان ساری چیزوں کے بیچ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی. اس کے راستے اللہ والوں نے بتائے ہیں, قرآن نے بتایا ہے, حدیث میں بتائے گئے ہیں. خیر پوری بات کا خلاصہ یہ کہ ہم دنیا میں اتنے گھس کر جا رہے کہ پھر آخرت کو بھول جا رہے. شروع میں جو روایت میں نے پڑھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑا. مثال کے طور پر کندھے پر ہاتھ رکھا یا سر پر ہاتھ رکھا ہو یا ہاتھ میں اپنا ہاتھ لیا ہو. پھر کہا کن فی الدنیا کانک غریب, کہ ابن عمر کے بیٹے دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے. باقی کسی اور علاقے میں چلے جاؤ, اجنبی ہیں آپ, تو آپ وہاں نہ بنگلہ بنائیں گے, نہ محل بنائیں گے, نہ وہاں پراپرٹی آباد کرنے کی فکر کریں گے, کیونکہ آپ کو وہاں رہنا نہیں ہے, آپ وقتی طور پر ہیں. ریلوے اسٹیشن چلے گئے تو تھوڑی دیر ویٹنگ روم میں آپ نے بیٹھ لیا, پھر گاڑی آنے پر آپ کو, تو ہم سب بھی یہاں مسافر ہیں, اجنبی ہیں, موت کی گاڑی آئے گی تو ہر ایک کو یہاں سے سوار ہو کے. حضور فرماتے ہیں کہ اجنبی کی طرح رہو, او عابری سبیل, یہ ایسے جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے راستہ گزرنے والا. اور آگے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ, اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو, کیونکہ اصل وطن ہمارا وہ ہے قبرستان والا. یہ شروع میں نے روایت پڑھی تھی, اور آج کے بیان کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ ہم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے, آخرت ہماری منزل ہے, اس کو اپنے سامنے رکھیں. کچھ نعمتیں جو اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا کریں, اور اگر نہیں ملی ہے تو اس پر رنج و افسوس نہ ہو. جتنا کم ہوگا اتنا حساب کم ہوگا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے چٹائی کے اوپر, اور آپ کا بدن تو بہت خوبصورت تھا. جب آپ آرام فرما کر کھڑے ہوئے بیٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ حضور دیکھو یہ چٹائی کے نشان ہو گئے ہیں آپ کے جسم پر, ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر اچھا سا تیار نہ کر دیں, ہم سب خادم حاضر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور دنیا کو کیا لینا دینا ہے, مجھے دنیا سے کیا واسطہ. میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر اترا اور چلا گیا, آرام کا تقاضا تھا تو آرام کیا. اب درخت کے نیچے تو کوئی بستر نرم بچھائے گا نہیں, چارپائی وغیرہ لا کر رکھے گا نہیں, تھوڑی دیر ہاتھ تیل لگا کر سو لیا, پھر وہاں سے رخصت ہو گیا. کہا کہ میری مثال تو ایسی ہے کہ تھوڑی دیر دنیا میں آئے ہیں, یہ مسئلہ تو ختم ہو جائے گا, ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی. تو آخرت کی زندگی کو فراموش نہ کریں, اس کی تیاری کریں, اور رکاوٹوں, پریشانیوں اور مصیبتوں کے ساتھ تیاری کر کے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. فرصت کی امید پر بیٹھے نہ رہیں. کبھی تو ہم چلتے پھرتے ہیں, موج مستی کے دن ہیں, بیانات تو ہوتے رہیں گے, بیانات بھی جو ہوتے ہیں سب کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.